الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميل خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حق بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. قرآن مجید فرقان حمید کی مسلسل تفسیر کا بیان اس جمعہ سے پھر شروع کیا جاتا ہے. حج کے مسائل بیان ہو رہے تھے. بعض حاجی حج کرنے جاتے تو ساتھ بزنس بھی کرتے تھے، تجارت خرید و فروخت کرتے تھے. کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا، آئے ہو حج کرنے، تم کمائیاں کرتے پھرتے ہو. تو اللہ کریم نے اس پر قرآن کی آیت نازل فرمائی، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یہ جو رزق ہے یہ اللہ کا فضل ہے. اگر کھانا بھی ہے بندے نے تو حلال طریقے سے کھاؤ. بے شک حج کے لیے جا رہے ہو تو حج کے دوران اگر تمہارا ہاتھ پڑتا ہے، بزنس تم کر سکتے ہو تو کر لو، کوئی اس میں گناہ نہیں. مکہ کے لوگ جب عرفات سے واپس آتے تھے تو مزدلفہ میں بیٹھ کر گپیں لگایا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے قصے سنایا کرتے تھے. تو اللہ کریم نے ہدایت نازل فرمائی، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ،
جب تم عرفات سے واپس آؤ تو کیا کرو؟ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے قریب مزدلفہ میں تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، رب کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جس طرح اللہ نے تمہیں رستہ بتایا ہے نا ویسے یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ہمارے محبوب کے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے۔ اب سیدھا رستہ کس نے بتایا ہے؟ میرے محبوب نے۔ تو میرا محبوب جیسے کہتا ہے ویسے تم اللہ کا ذکر کرو۔ عرفات میں مغرب کا ٹائم ہو گیا، وہاں نہیں پڑھنی، آ جاؤ مشعر حرام، آ جاؤ مزدلفہ۔ ہدایت کیا ہے کہ دونوں نمازیں یہ اکٹھی پڑھنی ہے، پہلے مغرب کی پھر عشاء کی۔ تو جس طرح اللہ نے ہدایت کی ہے ویسے تم اللہ کا ذکر کرو۔ عام لوگ تو حج کے لیے میدان عرفات تک جاتے تھے، لیکن یہ جو مکہ کے سردار تھے قریش مکہ، یہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں ہی ڈیرے لگا لیتے تھے۔ جاننا عرفات کمی کمین اسی تو چودھری ہاں، تو یہ ان کا کلیم تھا، وہ میدان عرفات نہیں جایا کرتے تھے مکہ کے سردار۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ واپس پلٹتے ہیں نا تم بھی وہیں سے واپس پلٹو، تم کو چودھری نہیں ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں چودھری صرف وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ یہ استغفار کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، یہ توبہ کرنا اللہ کو خود بڑا پسند ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے کہہ دیا تھا محبوب جا، تجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بالفرض اگر تجھ سے کوئی بات ہو بھی جائے تو ہم نے سب کچھ معاف کر دیا ہے۔ جس طرح بادشاہ کہتا ہے نا کسی کو جا تینوں 7 خون معاف ہے، حالانکہ اس نے خون کیے نہیں ہوتے، لیکن اس کو وہاں بڑا ٹور ہے بھی اس کا، اس کی بارگاہ میں سرکار کا بھی ٹور تھا، لیکن سرکار پھر بھی روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ خود سرکار ساری رات کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پاؤں سوج گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے تو آپ کے پچھلے پہلے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ پر تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب نبی کریم علیہ السلام جو سید الانبیاء ہیں وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو اللہ نے کہا نا محبوبہ ساری رات تو نہ کھڑا ہونا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات تو نہ کھڑا ہو، تھوڑا کم کر دے۔ آگے کیا ہے؟ نصفہ، بس آدھی رات کافی ہے،
اب ان کو بلکہ تھوڑا سا اور کم کر دیں، ہیں سید الانبیاء، ہیں وہ جن کے ماتھے شفاعت کا سینارہ، جن کے ماتھے شفاعت کا سینارہ، اس جبی نے عادت پیدا و سلام مصطفیٰ جانے رحمت سلام۔ جب سرکار اتنا استغفار کرتے ہیں تو ہم کون سے باقی بولی، ہمیں تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ ویسے ہر دکھ کا علاج استغفار بھی ہے، بیماری آ جائے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، قرض چڑھ گیا ہے اترتا نہیں استغفار کرو، بارش نہیں ہوتی استغفار کرو، گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا استغفار کرو۔ استغفار ہر دکھ کی دوا ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے اللہ سے استغفار کرو، وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے ارکان ادا کر لو۔ مکہ والوں کی عادت کیا تھی؟ ٹولیاں بنا کر بیٹھتے، کہتے ہمارے باپ دادا کی یہ شان ہے، اور کس سے سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، فاذکروا اللہ، پھر تم اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، اور جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو نا ویسے ہی تم اللہ کا ذکر کرو۔ نہیں نہیں نہیں، او اشد ذکرا، بلکہ باپ دادا کے ذکر سے بھی زیادہ اپنے اللہ کریم کا ذکر کرو۔ تو اللہ کریم کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ 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 آگے اللہ کریم دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ جو مکہ کے کافر تھے قیامت کو تو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، کہتے تھے اللہ بڑا خدا ہے، ہمارے یہ جو بت ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ تو دعا مانگتے تھے یہ کافر بھی، دو گروپ تھے دعا مانگنے والے۔ کافر کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہ فرماتا فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، آخرت کا نام ہی نہیں لیتے، قیامت کا نام ہی نہیں لیتے۔ جب وہ قیامت کا نام نہیں لیتے تو اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو آخرت کا نام نہیں لیتے آخرت میں اس کا حصہ بھی کوئی نہیں، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا، ہاں پھینٹا ملے گا، پھینٹا۔
اور کچھ دوسرا گروپ ہے جو آخرت کو مانتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے تو کیا دعا مانگتا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، اور یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی۔ دنیا میں ہیں، دنیا کا ذکر پہلے، یا اللہ دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ رکھنا، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، ہمیں بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت میں بھی یا اللہ ہمیں حسنہ عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما۔ ہمارے خطیب ہیں، یہاں بھی تشریف لائے، صاحبزادہ ابو بکر صاحب، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ اور انداز میں کیا ہے، یا اللہ دنیا جی ساڑی بلے بلے کر دے تے آخرت جی بھی بلے بلے کر دے ہے۔ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، محفوظ فرما۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہ جو دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں نا، ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو بھی کمایا، جو کمائی کی دنیا کے اندر، ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ اگر دنیا کمانے کے لیے دکان پر بیٹھے تو حصہ ملے گا، فیکٹری میں گئے تو حصہ ملے گا، اور اگر آخرت کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اعتکاف بیٹھے، اللہ اللہ کیا تو اس کا بھی حصہ ملے گا۔ اس لیے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے، ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ میں اور آپ اگر دعا نہ مانگے تو ہمارا ہی قصور ہے نا، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا کوئی بات کرنے کا، سب سے اولا نبی، سب سے ہمارا نبی، سارے اونچوں مجیدی سے، سارے اونچوں مجیدی سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ مکے والوں میں ایک اور بھی رائج تھی، دو طرح کے گروپ تھے۔ کچھ لوگ 2 دن ٹھہرنے کے بعد مینا میں، 1 دن ٹھہرے، پھر اس کے بعد 2 دن ٹھہرنے کے بعد گھر آ جاتے تھے۔ 13ویں تاریخ کو ٹھہرنا گناہ سمجھتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو 13 کو آیا کرتے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا، اے گناہ ہے کہ اے گناہ ہے۔ تو اللہ کریم نے اس پر بھی قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ یہ جو گنتی کے چند دن ہیں نا، ان میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ 9، 10، 11، 12، 13 کی عصر تک تم نمازوں کے بعد کیا پڑھتے ہو؟
ہیں؟ یہ ہے، یہ ان دنوں میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو گنتی کے چند دن ہیں نا، ان میں تم تکبیرات تشریق کہا کرو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہا کرو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جس نے جلدی کی 2 دن بعد ہی آ گیا، یعنی 11-12 شیطان کو کنکر مارنے کے بعد گھر واپس آ گیا، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا اثم علیہ، اور جس نے تاخیر کی 13ویں بھی وہیں گزاری، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ آ جاؤ تمہاری مرضی، رہ جاؤ تمہاری مرضی، کوئی گناہ نہیں۔ فلا اثم علیہ لمن اتقى، شرط یہ ہے کہ دل میں تقوی کی دولت ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ مسجد میں آؤ تو اللہ سے ڈرو، حج کرنے جاؤ تو اللہ سے ڈرو، عمرے پہ جاؤ تو اللہ سے ڈرو، کعبۃ اللہ پہنچو تو اللہ سے ڈرو، واپس آئے دکان پر بیٹھے تو اللہ سے ڈرو، ریڑی والے سے سودا خریدنے لگے تو اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اچھی طرح یقین کر لینا، پہنچنا تم نے اسی کے پاس ہے، اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے، ڈرتے رہو۔ آپ لوگ جاتے ہو ریڑھی پر سودا لینے، کھجوریں لینے کے لیے، نہ پوچھا اس سے، نہ اجازت لی، کھجور چکی مونچھ، یہ حرام ہے، اللہ سے ڈرو۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھانا یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ انگور کے دانے نے بھی تیرے، نہ پوچھا اس سے، نہ اجازت لی، انگور توڑے 2-3 منہ کے اندر، یار ہے تو سوادی تیرے بھی، اور وہ بیچارہ شرم کے مارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کڑتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ۔ اب اس کے بعد اللہ کریم نے 2 بندوں کا ذکر کیا، 2 گروپوں کا ذکر کیا، 2 ٹولوں کا ذکر کیا، 2 مزاجوں کا ذکر کیا، 2 طبیعتوں کا ذکر کیا۔ مفسرین نے، بعض مفسرین نے اس کو فٹ کیا ہے ایک منافق اخنس بن شریک پر، لیکن مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، ہر ایک شرارتی کے لیے یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حبیب پیارے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی میں تجھ سے باتیں کرتے ہیں، لچھے دار گفتگو کرتے ہیں، تو محبوبہ تمہیں تو بڑی اچھی لگتی ہے، وہ بڑی اچھی بات لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے نا، اس پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرنے والا ہوں،
میں آپ کو اللہ کا سچا رسول جانتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، محبوب جب یہ تیرے پاس آتے ہیں نا منافق، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، تو یہ آواز نکال کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، حبیب پیارے اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ منافقوں نے کیا کہا تھا؟ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی قسم ہے آپ سچے رسول ہو، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب پیارے میں جانتا ہوں تو اللہ کا رسول ہی ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں لیکن مانتے کوئی نہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ جو آدمی لچھے دار باتیں کرے، کہے کہ میں مومن ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں دین نافذ کرنا چاہتا ہوں، حضور کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہوں، مت اعتبار کرنا ہر کسی کی بات پر، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو مدینہ منورہ پر حملہ کریں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ داعش ہو گیا، یہ القاعدہ ہو گیا، یہ لوگ جو ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ مومن ہیں، لیکن جو رسول اللہ کے غلاموں کو قتل کرتا پھرے وہ کہاں مسلمان رہتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب یہ الگ ہوتا ہے نا مومنوں سے، سعیٰ فی الارض، پھر زمین میں دوڑتا پھرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیوں دوڑتا پھرتا ہے؟ لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد پیدا کرے، کبھی ادھر بم مار دیا، کبھی ادھر بم بلاسٹ کر دیا، کبھی ادھر فائرنگ کر دی، کبھی کلمہ پڑھنے والوں پر بھی، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ لوگ معاف کرتے ہیں؟ کوئی نہیں معاف کرتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیاں تباہ کر دیتے ہیں، جب بم مارتے ہیں کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں کہ نہیں؟ والنسل، اور انسانی نسل کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، جانوروں کو خاتمہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، رسول اللہ کا زمانہ بہتر تھا یا آج کا زمانہ بہتر ہے؟ اچھا بولو، سرکار کا زمانہ بہتر تھا۔ سرکار کے زمانے میں منافق تھے کہ نہیں تھے؟ کی خیال ہے؟ جو مک گئے نہیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے ہر کسی کی داڑھی پر اعتبار مت کرو، ہر کسی کی زبان پر اعتبار مت کرو، اعتبار کرنا ہے تو صرف رسول اللہ کے اس غلام پر اعتبار کرو جو اس کا قول جس کا فعل برابر ہے، جو کسی کو تنگ نہیں کرتا، فساد نہیں پھیلاتا۔ جو فساد پھیلائیں، گولیاں ماریں، بم ماریں، مزارات کو تباہ کریں، مساجد کو اڑائیں، امام بارگاہوں کو اڑائیں، وہ حقیقتاً نبی پاک علیہ السلام کے غلام نہیں ہیں، وہ دراصل میں یہودیوں کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔
ہمیں پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے فن خان لیڈر بنے پھرتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ، یہ طالبان والے ہمارے دوست ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں؟ دشمن ہیں۔ اور طالبان کو پالا کس نے ہے؟ امریکہ نے کسی کے ذریعے پالا ہے نا جی۔ امریکہ نے کسی کو پیسے دیے، پالو ان کو۔ مولوی سمیع الحق نے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ گولی مارنی ہے تو نہ مینوں مارنی ہے نا، تسی تو بولو۔ اگر بات غلط ہے تو کہہ دو غلط کہہ رہے ہو۔ یہ کہتا ہے میں تو طالبان کا فادر ہوں، طالبان کا باپ ہوں، طالبان اسی کے مدرسے سے نکلے، اسی کے مدرسے میں پڑھے، بہت بڑا مدرسہ اس کا۔ لیکن یہ عمران خان جیسے آدمی کو کیا ہو گیا، اس نے طالبان کے اس اصل مرکز کو 30 کروڑ روپے دے دیے، اور پھر کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی، وہ تو حکومت نے دے دیے، مجھے کون سا پتہ ہے۔ نہیں بھائی، تو پہلے بھی طالبان کا حامی تھا، کہتا تھا نہیں ان کا دفتر یہاں کھولو، تو پہلے بھی کہتا تھا کہ نہیں ان سے مذاکرات کرو، اور اب ان کو کروڑوں روپیہ دیتا ہے۔ دنیا والے پہلے ہی پاکستان پر الزام لگاتے ہیں، بلیم کرتے ہیں، اصل فساد کی جڑ پاکستان ہے۔ پاکستان جو ہے یہ بندے بھیجتا ہے باہر شرارت کرنے کے لیے، کبھی ادھر بم مار، کبھی ادھر بم مار۔ اب مجھے بتاؤ یہ 30 کروڑ روپیہ جو دیا گیا ہے یہ کس مد میں دیا گیا ہے؟ دین کے خدمت کے لیے دیا گیا ہے تو اور مدرسے ختم ہو گئے تھے پورے صوبہ سرحد میں، خیبر پختونخوا میں؟ کیا یہاں مدرسے نہیں ہیں؟ تو 30 کروڑ دینا تھا تو سارے مدرسوں میں طلبہ کی تعداد کے اعتبار سے تقسیم کر دیتے۔ لیکن نہیں میاں، یہ منافقت ہے، منافقت نہیں چلے گی۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سبحان اللہ۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ حکومتیں مجرم ہیں اس لیے کہ انہوں نے دیوبند کے مسلک کو پروان چڑھانے میں پورا حصہ لیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور سے اب تک دیوبندیوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں بھی بڑا شوق تھا یہ افسروں سے ملنے کا، ان سے اپنے حقوق لینے کا۔ یہاں جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو کالونیاں بنتی تھی، میں لڑتا تھا اے ڈی سی سے، میں کہتا تم مسجدیں کس بنیاد پر آگے تقسیم کر رہے ہو؟ 8 کالونیوں میں سے ایک مسجد اہل سنت کو دے دیتے تھے اور باقی سب دیوبندیوں کو۔ حکم تھا نا اوپر سے، میری بات کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں کہتا تھا میاں کالونی والوں کے ووٹ ڈلوا لو، جس فرقے کے جس مسلک کے لوگ زیادہ ہیں مسجد ان کو دے دو۔ نہیں جی، اچھا یار متناسب نمائندگی پر دے دو، جتنے تناسب جتنے دیوبندی ہیں اتنی مسجدیں دیوبندیوں کو دے دو، اتنی مسجدیں ان کی دے دو۔ لیکن نہیں، کرتے فساد تھے اور ہمیں کہتے تھے تم تو شور مچاتے ہو۔ اس دور سے لے کر آج تک تو اہل سنت پر ظلم ہو رہا ہے۔ فوج کے اندر بھی پہلے بریلوی تھے ائمہ کرام، سنی ائمہ کرام تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہ کام شروع ہو گیا، نہیں سنیوں پر کوئی مولوی نہیں رکھنا، بہت مشکل سے کوئی ایک آدھ رکھو، باقی سارے مولوی وہ رکھو تاکہ فوج بھی جو ہے دوسرے ذہن کی بن جائے۔ تو میاں اس طرح کام نہیں چلتا۔ حکومتوں کا کام ہوتا ہے یا تو حق سچ کی بات کرے یا پھر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرے۔ میں تو آپ حضرات کی طرف سے احتجاج کرتا ہوں عمران خان کی پارٹی کے خلاف کہ اس نے جو 30 کروڑ روپیہ مدرسہ حقانی کو دیا ہے وہ غلط دیا ہے۔ آپ میں سے کون کون اس کی تائید کرتا ہے؟ سارے کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ پختونخوا کی حکومت بھی سن لے اور باقی لیڈر بھی سن لے۔ اللہ کہتا ہے نا جب اسے کہا جاتا ہوئے اللہ کو نہ ڈر ہوئے، اللہ سے ڈر، یہ کیا تو نا انصافی کر رہا ہے؟ اخذتہ العزت بالاسم، گناہ کے ساتھ وہ غرور میں آ جاتا ہے، مجھے تم نے کہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا فحسبہ جہنم، پھر جہنم ہی اس کے لیے کافی ہے۔ جو غرور کرے گا، اپنی غلطی نہیں مانے گا، اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم اچھا ٹھکانہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اب ایک دوسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صہیب، روم سے آئے تھے، مکہ شریف میں آن بسے۔ مکہ شریف سے جب ہجرت کے لیے مدینہ شریف جا رہے تھے تو کافروں نے حضرت صہیب رومی کا رستہ روک لیا۔ کہنے لگے اوے صہیب، تو نے جتنا مال کمایا ہے نا سارا مکے میں رہ کے کمایا ہے، تیرا مال کوئی نہیں ہے اپنا، چل سارا مال چھوڑ کے جا، یا تو کافر بن کے مکے میں رہ، وگرنہ تیرا مکان، تیرا جتنا مال ہے سب ہمارے قبضے میں۔ حضرت صہیب نے فرمایا بس تم یہ مال لے لو، محمد مصطفیٰ کی غلامی مجھ سے مت چھینو، میں رسول اللہ کا ہوں، رسول اللہ کا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ خالی ہاتھ مدینہ شریف پہنچ گئے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ ایک طرف ہیں شرارتی لوگ اور ایک طرف وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنا آپ اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، سب کچھ خرچ کرنے والوں میں جناب صدیق اکبر کا نمبر تو پہلا تھا۔ ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اور تبوک میں جب مال سارا لے کے آئے نا، سرکار نے فرمایا گھر بار کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا عرض کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ کہ یہ ایسے بدبخت ہیں جو رسول اللہ کا لفظ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ، میں ان کے لیے اللہ چھوڑ کے آیا۔ حالانکہ حدیث میں لفظ ہے اللہ بھی اور اللہ کا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہودیوں میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام سمجھا جاتا تھا، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے۔ ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے سوچا
یہودیت میں منع ہے، اسلام میں کون سا ضروری ہے اونٹ کا گوشت کھانا؟ چلو میں نہیں کھاتا، میں یہ سوچا ہی تھا کہ اوپر سے آیت آ گئی، ایسے نہیں کام چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا، اسلام کے اندر پورے کے پورے۔ یہاں یہ بات کر دیتا ہوں، ہمارے اکثر پیران اعظام، ہمارے اکثر مولوی صاحبان کہتے ہیں جی ساڈا سیاست نال کی تعلق ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو سیاسی گلاں نے نا جی، ساڈا کی تعلق ہے نال۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا سیاست اسلام کا حصہ ہے یا نہیں؟ بولو۔ آج کی سیاست نہیں، یہ تو منافقت ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو لٹیرا پن ہے۔ صحیح سیاست اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ سیاست ہی تھی نا، حکومت کا انتظام کرنا، حکومت سنبھالنا۔ اور پھر جناب صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کے کون کون سے خلیفے تھے؟ روحانی بھی سیاسی بھی۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی نماز بھی پڑھاتے تھے اور حکومت کا انتظام بھی کرتے تھے۔ تو یہ مشائخ کو، علماء کو نہیں چاہیے یہ کہنا کہ نہیں 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 اسی سیاسی کوئی نہیں بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سیاست میں آؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ جھوٹ مت بولا کرو، مال نہ کھایا کرو، کمیشن نہ لیا کرو، پیسہ لوٹ کے باہر نہ لے جایا کرو۔ لٹیرے بیٹھے ہیں اس وقت، کیا حزب اختلاف، کیا حزب اقتدار، سب ڈاکو بیٹھے ہیں، مال چرا رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے۔ بولو تو وہ بھی اندر فرما دیتے ہیں چلو جی تسی ذرا جیل کی سیر کرو نا، جو بھی بولے گا کوئی اور الزام لگا دیا اور جیل بھیج دیا۔ نہیں بھائی، آنا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، اور چلنا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب مجھے صحابی کا نام یاد نہیں رہا، ایک بادشاہ کے دربار میں گئے تو کھانے کا کوئی ٹکڑا زمین پر گر پڑا، انہوں نے ایسے کیا، زمین پر جھک گئے، زبان لگا کر اس کو اٹھا لیا۔ جو مسلمان ساتھی تھے انہوں نے کہا او جی آپ نے کیا کیا، یہ لوگ کیا کہیں گے، مسلمان کیسے لوگ ہیں، زمین پر پڑی ہوئی چیز کو یہ اٹھا لیتی ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ پتہ جواب میں کیا فرمایا؟ اترکو سنت خلیلی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے کیا میں اپنے مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جنگ ہو رہی ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ اب سوچو کمانڈر نے کیا کہا، مشورے کے لیے بلایا نا، کہا یار فتح کیوں نہیں ہو رہی، ہم مسلمان ہیں۔ اور سوچو کوئی ہم سے نبی کریم علیہ السلام کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، گئے ہیں جنگ میں، تلواریں کھا رہے ہیں، تلواریں مار رہے ہیں، اور فکر کاہے کی ہے؟
کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی؟ ایک نہ کہو خو یہ پریشانی اور لڑائی کی وجہ سے نا ہم وضو کرتے وقت نا مسواک نہیں کر سکے، مسواک والی سنت رہ گئی ہے۔ اب کمانڈر نے کیا کہا، باقی تیاری چھوڑو، چلو جنگل کے اندر چلو مسواکیں کاٹ کے لاؤ۔ سارا لشکری نا مسواکیں کاٹنے چلا گیا اور آئے تو دانتوں کو جناب مسواک کرنی شروع کر دی۔ کافروں نے دیکھا نا تو ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈال دیا، بیڑا غرق، اب یہ دانت تیز کر رہے ہیں، کل انہوں نے ہمیں ثبوتا ہی کھا جانا ہے، تو وہ ویسے ہی بھاگ گئے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور تم ہمارے بن کے دیکھو ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ تو بھئی اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ چھوٹی موٹی باتوں سے نہیں۔ تم دیکھو سرکار کا چہرہ مبارک کیسا تھا، سرکار کا لباس کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا۔ سرکار کو اپنا آئیڈیل بنا لو، خدا کی قسم ہے دل کو سکون ہی سکون مل جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں جنت نہیں جانے دے گا، وہ تمہیں جہنم میں دھکا دے گا تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہیں اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں، قرآن کی صورت میں، معجزات کی صورت میں۔ پھر بھی اگر تم پھسل گئے نا، سرکار کا دامن چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو پھر فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے، جسم والا ہے، اللہ کا جسم ہے، اور وہ آتا ہے نا تو بادلوں پر سواری کرتے ہوئے آتا ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کے مطابق ارشاد فرماتا ہے، او یہودیوں، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آ جائے؟ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی بادلوں میں آ جائے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پھر فیصلہ ہی کر دیا جائے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو کیا ہوگا؟ فیصلہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر معاملہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ میرا معاملہ بھی، تمہارا معاملہ بھی کس کی بارگاہ میں جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ لیکن ہم گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایک حامی وہاں ہے، ہمارا سہارا ہے، ہمیں بچانے والا ہے۔ غمزدوں کو رضا مجددی ہے، غمزدوں کو رضا
گسوں نبی سب سے اولا نبی سب سے سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. حساب کتاب شروع ہوگا. ہمارے آقا بھی جلوہ گر ہو جائیں گے. یا اللہ یہ تو میرے نے یہ کون ہے؟ میرے ہیں. تو پھر جس کو جو ملے گا نا سرکار کی وجہ سے ملے. اللہ کہے گا اچھا اے بھی تیرا لے جا, اے بھی تیرا لے جا, اے بھی تیرا لے جا, اے بھی تیرا لے جا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ساری چیزیں اللہ تک جائیں گی. ہم بھی جائیں گے, سرکار بھی ہوں گے. عرش ہوگا اللہ کا بیٹھا, وہاں اس کا محبوب ہوگا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کس نے دیکھنی ہے رسول اللہ کی عزت میدان حشر میں؟ آہا بلند آواز سے کہو دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. بھائی ہمارے آقا تو وہ ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو جا. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے منکر دیکھ لے وہ کیسے ہیں. ہم رسول اللہ کے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. آج کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں رسول اللہ کے پلے کچھ نہیں ہے, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہمارے جیسے ہی ہیں. وہ ذرا اچھی طرح سن لیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی.
اچھا ہم یہاں سرکار کا ذکر کرتے ہیں نا، بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی بہانہ ملے سرکار کی تعریف میں کچھ لفظ کہہ دیں، چار شیر۔ کئی لوگ کہتے ہیں تو اس نے بہت ہی ذکر کر دو، یار کہاں بہتا ذکر کرتے ہیں، ہم کون ہیں جو سرکار کا پورا ذکر کر سکے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ آمد رضا، جس ذات نے قرآن نازل کیا ہے وہ خود سرکار کی مدح سرائی کرتا ہے، وہ خود سرکار کی تعریفیں کرتا ہے۔ وہ جو آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی سرکار پر درود پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا درود پڑھتا ہے، وہ کون سا درود ہے؟ اور بخاری شریف کرنے والوں، بخاری کرنے والوں، بخاری شریف کھول دو۔ ایک جلیل القدر تابعی ہیں حضرت ابو العالیہ، وہ فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کا مجمع لگا کر اپنے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہے۔ تو بھئی ہم تو فرشتوں کا مجمع نہیں لگا سکتے، اپنا مجمع لگا کر تو کہتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ہم اس لیے نہیں سرکار کی نعت خوانی کرتے تو سرکار کی ٹور بنتی ہے، نہیں، ہم اس لیے سرکار کی نعت خوانی کرتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، ہماری تقریر کی ٹور بن جاتی ہے۔ اگر ہم سرکار کا ذکر نہ کریں نا تو لوگ آج طبیعت ٹھیک سے، سرکار خیر ہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، میں اس لیے نہیں تعریف کرتا اپنی کہ سرکار کی تعریف ہو رہی ہے، سرکار کا نام لے کر ہم تو اپنی بگڑی بناتے ہیں۔ اللہ ورب العرش جس کو جو ملا ملا، اللہ ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اللہ ورب العرش جس کو، عرش دے رب دی سو، عرش دے رب دی سو، خدا دی قسم ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سنت ہے داخل